خان صاحب نے ابھی جو اناؤنس کیا تھا کہ پارٹی کے اندر کوئی الیکشن ہوں گے، میں یہ صرف آپ کے تھرو، اس چینل کے تھرو عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی پی ٹی آئی سے، تحریک انصاف سے بڑی قربت ہے. یہ صرف ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ تو خان صاحب نے بیچ میں شامل نہیں کر لیے جو کل کو خان صاحب کو کمر دکھا دیں اور جا کے مخالفین کے ساتھ مل جائیں، اور ہم پھر وہیں پہ بیٹھ کے دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کریں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر ہم لائنوں پہ لگیں، ہم پھر سٹرگل کریں، پھر یہ جو پولیس نے ظلم کیے وہ برداشت کرنے پڑیں. کیا ایسا کوئی خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی ہے جس کی وجہ سے اب جن لوگوں کو ٹکٹس ملے ہیں یا جو اسمبلیوں میں آئیں گے یا جو پنجاب صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلیز میں آئیں گے، ان لوگوں کو منحرف نہ ہونا پڑے، لوٹا نہ بننا پڑے؟ بالکل، یہ کویشچن بھی یہ بھی اسی کویشچن کا حصہ ہے، اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ سسٹم کی جو فائٹ ہے نا، وہ خان صاحب نے شروع سسٹم کے اگینسٹ اپنی آواز کو اپنی پارٹی تحریک انصاف یہ تحریک کی صورت میں شروع کی کہ سسٹم ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں چینج آنا چاہیے. اور یہ خان صاحب چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ ابتدا کی کہ ہم نے پولیٹکس میں آ کے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس کا ہم نے جو ہے وہ اپنے زور بازو سے خان صاحب کا ساتھ بننا ہے، کہ نہ کہ ہم اپنی انہی روایات کو، جب عبدالحسیب ایک خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ایک اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے، اگر میں اپنے خاندان کی بات کو بھی ریجیکٹ کر کے اور ایک مڈل کلاس لائف کو جی رہا ہوں اور ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے گھر والے گھر سے باہر کیوں نہ نکال دیں، خان صاحب کو نہیں چھوڑنا. تو وہ چاہت اسی لیے ہے کہ ہمارے ملک میں خان صاحب نے تبدیلی اور سسٹم کی آواز اٹھائی ہوئی ہے، اس لیے ہے. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی ہماری جو ہے وہ اس کا صلہ ملے گا نا. کیونکہ یہ جو آپ کا کویشچن کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں، یہ سچ بات کر رہے ہیں آپ، ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ دبائے جا رہے ہیں. اور وہ کیوں دبائے جا رہے ہیں؟ کہ اس میں ہماری خامیاں ہیں، ہم سسٹم کو صحیح طرح اڈاپٹ نہیں کر پائے. لیکن پھر میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ حالات اب کچھ ایسے ہیں بھی. اب دیکھیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جتنا پریشر پی ٹی آئی پہ پارٹی بنتے ہوئے اتنا پریشر نہیں آیا جتنا پریشر ہے. تب تو جو کچھ ہوتا تھا، اچھا ہمارے ملک میں اتنی اجارہ داری بھی پہلے میرا خیال ہے نہیں تھی جو اب ہے. کیونکہ پارٹی جب بنی تھی تب ہمارے جو فائٹس ہوتی تھیں، جو قربانیاں تھیں، یا جو ان سے جھگڑے تھے، یا جو ہمیں دباتے تھے، وہ میڈیا پہ تو نہیں آتے تھے. لیکن میں بھی اس چیزوں کا گواہ ہوں جب سے میں نے جوائن کیا کہ اتنا بھی نہیں ہوتا تھا یار کہ ایک بندے پہ گولیاں چلا دو. ایک بندے کی مار دیا تھا اپنی طرف سے انہوں نے عمران خان کو، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، یہ دراصل خان صاحب کی نیریٹو کی مقبولیت ہے. ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب انسٹاپیبل ہیں. لیکن پھر میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے پہ زوال آ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ ہم سسٹم میں نہیں تھے. یقین جان لیں کہ جب سسٹم سے ایک سٹریئرز بنی ہوتی ہے نا، ایک سسٹم ہے، ایک کے بعد دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، تو کوئی اتنی آسانی سے جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سسٹم کو توڑ دے. نہیں ٹوٹ سکتا. سامنے والے کو دیکھتے ہوئے کبھی نظر آئے گا یہ سٹریئرز ہیں اور یہ ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا. جب ہم یہ کریں گے کہ ایک سیڑھی ادھر لگائی ہے، ایک اس کی جگہ پہ ہم لکڑی رکھ دیں گے پھٹا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تو آگے سے پھر کہیں گے مستری کو کہ ایک دی سیڑھی بنا دو. جانا اوپر ہی ہے، نو ڈاؤٹ، جانا بنانا ہم نے سسٹم ہی ہے. لیکن وہ نیچے سے سسٹم کے تحت لے کے ہم سٹریئرز کو چلیں گے کہ ہر سٹریئرز، ہر چیز اس کی اپنی ایکوریسی سے ایک جیسی لگے گی، دکھے گی، ہوگی، بنیاد سے لے کے اوپر تک. تو پھر ہی وہ سسٹم ٹوٹے گا نہیں. اوپر تو ہم چلے جائیں گے. سر یہ بڑا ضروری ہے، آپ کا کویشچن بڑا ضروری ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی جو ہے وہ آپ کے وین کو کہ آپ کے اوپر تو ہم چلے جائیں گے ون سٹیپ، لیکن ہم اس سے جلدی نیچے آ جائیں گے. یہ نیچر کا لا ہے نا کہ ہم نے سسٹم میں آ کے اس ساتھ ساتھ اس سسٹم کو میک کرنا، جس کی کوشش خان صاحب نے کی ہے. خان صاحب نے تو کی ہے، ہم نے نہیں کی، خان صاحب کی ٹیم نے نہیں کی. معذرت کے ساتھ ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پیچھے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا ذہن نہیں تھا، ہمارا ذہن تھا، لیکن ملک میں چیزیں اتنی زیادہ ٹھیک کرنے والی ہیں. لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی، اور خان صاحب کو تو علم ہے، لیکن میں اس کو انڈورس کروں گا. مشکل ہے،
جب گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے تو چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جہاں سے سسٹمز رکے ہوئے ہیں، ہم نے جہاں سے جو ہم نے منشور اپنے تیار ابھی مزید بھی کرنے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے، جیسے ڈسیبل پرسنس کی پالیسیز ہم نے جناب انڈسٹریل سیکٹر کی پالیسیز، ہم نے گورنمنٹ آ بھی گئی ہے تو جو پالیسیز نہیں بنی ہم نے ان کو بھی بنانا ہے، آہستہ 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 سب کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جن کی پالیسیز بن گئی وہ نافذ کر دیا، دوسرے ادارے والے دیکھیں گے، یہ جن پہ ہو گیا وہ دیکھیں گے دوسرے ادارے والے کیا کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو پھر آ گئی نا ہماری ایک ٹانگ نیچے، ہم نے سیڑھی نہیں بنائی۔ جن کی پالیسیز نہیں بنی وہ بنا کے آہستہ آہستہ ایکولی سب پہ کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، پھر نہ ہم گریں گے نہ سسٹم گرے گا، اور اب پھر یہی حالات جو ہیں اس طرح کے ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ آئیں اس ملک میں۔ اور انشاءاللہ ان حالات میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کی اتنی بڑی سپورٹ ہے عمران خان کے ساتھ، اب تو لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس اب کھانے کو نہیں ہے۔ تو میں ارباب اختیار سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خونی انقلاب کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم مہذب فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے فورتھ فادرز نے پاکستان بنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جب خونی انقلاب آتا ہے تو وہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایویں ہی گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اگر میں یہ بات کر دوں کہ جی انقلاب آئے گا اور ایسے آئے گا، یہ باتیں انقلاب آنا ہم تو پڑھ کے ہم تو سن کے کچھ بڑوں سے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار ایسے تھوڑی ہے، بلڈ شیڈ ہم اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پورے ملک میں جب ہم خون کی ندیاں بہتے دیکھیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خون اس لٹریسی کے دور میں تعلیم اتنی آگے چلی گئی تو ہم ابھی بھی اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی میں ارباب اختیار سے کہوں گا کہ ڈر جائیں، جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ ایسے کمپلینز لے، پہلے لوگ بڑے پیار سے بات کرتے تھے کہ یار تحریک انصاف اب کرے گی کر رہی ہے، اب لوگ بڑے غصے سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی غلط کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو میں اب کی جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، فلیکسیبلٹی پیدا کریں، یہ نہ ہو یہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں یہ ایک بڑی وار کی طرف چلی جائیں، اور لوگ اب عمران خان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، اور اس کا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے آپ بھی بچ جائیں اور آپ اپنے ملک کو بھی بچا لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپسی لڑائیوں میں ملک تباہ ہو جائے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جب ابھی 2 دن پہلے جب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد جب خان صاحب کی پیشی تھی وہاں پہ، اسلام آباد ہائی کورٹ پرسوں جی وہاں پہ آپ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، شیر شاہ خان کو بھی گرفتار کیا۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم ملوث نہیں ہیں۔ کون سی ایسی ایجنسی اتنی پاورفل ہے جو اس طرح کے کام کر رہی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا 14 مئی کے بعد جو آئین اگر الیکشن نہیں کرواتے ٹوٹتا ہے تو لا قانونیت ہو جائے گی؟ ہم عوام، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن ادارے کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کیا اس کا کوئی ایسا سسٹم آئے گا جو کہ ہم عوام یہ سمجھیں گے کہ بھئی اب ہم صحیح ہیں؟ خان صاحب کے آنے کے بعد ہوگا یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا، آئین ٹوٹتا رہے گا، عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گی؟ کیا آپ سوچتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام کیوں ہے؟ کیوں ان ایجنسیوں کو، ان اداروں کو کون روکے گا؟ کیوں نہیں رک رہی؟ دیکھیں، میں اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی پارٹی جو اقتدار میں ہوتی ہے اور وہ دوسری سیاسی پارٹی پہ، جیسے کہ اب یہ نون لیگ نے ہی کروایا، رانا ثناء اللہ کے کہنے پر ہوا، لیکن انہوں نے میڈیا پہ یہی کہنا تھا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہ پکڑ دھکڑ کیوں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ملوث نہیں ہیں۔ ہاں، ملوث نہیں ہے، حالانکہ ہمیں اندر تھانے میں موجود تھا، شیر شاہ تھا، سب کو پتہ ہے، ہمیں پولیس والے بتا رہے تھے، میں اب ان کا نام تو نہیں لوں گا ان بیچاروں کا، لیکن انہوں نے بتایا، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے بتا بھی دیا کہ یہ، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سامنے والا کون ہے، آیا کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی ریزنیبل لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کا سر بہت پریشر ہے، وہ تو اب آپ کو یہاں سے غائب کروانا چاہ رہے ہیں ایجنسیز کو یوز کر کے، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں،
ایجنسیز ان کے تابع ہوتی ہیں. آرمی کے بارے میں بھی پرسیپشن ہے کہ جی وہ آل ان آل ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, ڈیفینس کا ادارہ کسی بھی ملک میں ایک بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آرمی کو بھی گورنمنٹ کی ماننی پڑتی ہے نا. تو اپنا یہ ہمیں سوچ کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آرمی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور آرمی کے فیصلے دوسرے ممالک میں بھی ایجنسیز کے بھی کافی فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سے کلیش کر جاتے ہیں فار دی سیک آف کنٹری اینڈ فار دی سیک آف فارن پالیسی ایز ویل. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ اوور آل گورنمنٹ کے تابع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایجنسیز کو ہمارے خلاف یوز کر کے ہمیں بھی اسی طرح نامعلوم مقاموں پہ لے کے جانا تھا. ہمیں پولیس والے بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نفری کم کرو, اور ان کے جو لوگ ہیں وکیل شکیل یا ان سے جو ملنے ہیں, یا ان کو یہاں سے باہر بھیجو تھانے سے, اور ان کو اب غائب کرنا ہے. کوئی مذاکرات کیا ہوتے ہیں یہ مجھے ایس پی نے بتایا ہے, مجھے ساری بات بتائی ہے انہوں نے, مجھے کچھ یہاں کے پنجاب پولیس کے میرے دوستوں نے بتایا ہے. ظاہری بات ہے انٹر لنکس ہوتے ہیں, ان کے رابطے ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں لوگوں کے, کہ رانا ثناء اللہ ڈائریکٹلی اس کو دیکھ رہا تھا سارے معاملے کو, کہ مذاکرات تو ویسے ہی ایک پپٹ ہے, یہ ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, یہ تو ادھر سے آپ کو غائب کرنا چاہتے ہیں جو رانا ثناء اللہ کی ٹون تھی افسران کے ساتھ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں, ان کو جناب اب ہم نے ان کی آپس کی ان کی اندر کی باتیں بھی ہوئی, میں آپ کو خفیہ بتا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ جی ادھر, اور ان کی گورنمنٹ کے, کہ ان کو غائب کرنا ہے. اس کے بعد ان کے جب گھر والے اور خان صاحب کا بھانجا بھی اس میں شامل تھا, میں بھی شامل تھا, یہ سب لوگ پریشر ڈالیں گے آپس میں, پارٹی پہ بھی یہ پریشان ہوں گے. اس کے بعد اب یہ لوگ ہمارے ہاتھ میں خزانہ آ گیا ہے, یہ اچھے خاصے ایک لوگ ہیں, اور ان کو اب ہم نے اس الیکشن کو, جنرل الیکشن کو اس سال سے بھی آگے لے جانا ہے. یہ ہمیں یہ بات تو مجھے پولیس والوں نے بھی بتائی دی ہے, یہ کہ الیکشن کو انہوں نے مزید ڈیلے کرنے کے لیے آپ کو, تو سر ہمیں معاف کریں لیکن ہم تو نہیں کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہم سے گورنمنٹ کروا رہی ہے کہ آپ کو ابھی یہاں سے یہ لے جائیں گے, اور جو ہے وہ ایجنسیوں پہ نام یہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے. حالانکہ گورنمنٹ کے آرڈر ہوتے ہیں تو سر ادارے کرتے ہیں نا, پولیس بھی تو ایک ادارہ ہے نا. تو وہ پھر میں نے کچھ باتیں آپ کو بھی آف دی کیمرہ بھی بتائیں کہ کچھ ہمارا بھی اس ملک میں اسٹیک ہے, ہمارا بھی کوئی مطلب کہ ظاہری بات ہے پارٹیز اپنی سائٹ پہ, اور جو ہے وہ آفیشیل جو ہے وہ ہر کسی کا اپنا کام ہے اور وہ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن جو ہے وہ کافی چیزوں پہ جب ملک کے حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو تو کافی چیزیں ہمیں پھر کافی یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ جو ظاہری بات ہے. میں نے پھر کافی کہیں سے میں نے بھی لوگوں کو کہلوایا, کیونکہ 3 گھنٹے ہو گئے تھے خان صاحب کو یہ کہے ہوئے کہ ہم نے ان سے, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی, کہ پی ڈی ایم سے مذاکرات نہیں کرنے ہیں ہم نے جب تک لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو 3 گھنٹے تک ہم اندر ہی تھے, اور ساری تیاریاں ہو رہی تھی وہاں پہ جناب, سب کے آئی ڈی کارڈ لگاتار لکھے جا رہے تھے نمبر. جب ہم تھانے میں ہیں اس سے 3 گھنٹے پہلے تو ہم بس میں تھے, تب سے ہی مطلب کہ ہمارا نیریٹو تھا کہ ہم نے مذاکرات میں حصہ نہیں بننا پارٹی کا, تو کیوں نہیں یہ مانے تھے. تو وہ ہمیں پولیس والوں نے بتا دیا ہوا تھا کہ اب آپ یہاں سے جائیں گے سب لوگ یہاں پہ علیحدہ مختلف مقامات پہ. تو میں نے پھر تھوڑا سا اس پہ ایکٹیو ہوا, اور میں سلام کرتا ہوں میں آپ کو پھر بھی یہ بات بتاؤں کہ میں اپنے ملک کی جو ہے نا آرمی کو, اور مطلب خفیہ اداروں کے لوگوں کو, کچھ ہمارے بھی دوست احباب ہیں, تعلقات ہیں, تو پھر میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ پھر بھی ہمیں کچھ سمجھ لیا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا نیریٹو اداروں کے خلاف نہیں ہے, کچھ لوگ جو اس میں جو ہیں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف ہے. اور کسی بھی ادارے میں, ایون کہ گورنمنٹس میں بھی, ایون کہ ہماری پارٹی میں بھی جو لوگ خرابیاں کریں, آپ جائیں ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, ان کو ایلیمینیٹ کریں, ان کے ڈیڈز کو, ہم اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں گے جو ہماری غلطیاں ہوں گی. اور وہ جو خان صاحب اداروں میں موجود لوگوں کے خلاف ان کی باتیں بتا رہے ہیں وہ بھی کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں, تاکہ ان کی اصلاح ہو. جسم کا کوئی حصہ خراب ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے, تو ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو کسی طرح سے.